اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے حرف را کے متعلق پڑھنا ہے کہ را کو کب موٹا اور کب باریک پڑھنا ہے۔ اوپر ہم نے حروف مستعلیہ جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں 7 حروف، اس کے بعد ہم نے جو ہے نا پڑھا تھا کہ 3 حروف کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک، الف لام اور را، ان کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں۔ تو الف کے متعلق تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ الف سے پہلے اگر موٹا حرف ہے تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، اور اس کی مثالیں اوپر جو ہے نا قال خالد طاہر غاسق عطاء، اور الف سے پہلے اگر باریک حرف ہے تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا، جیسے مالکی۔ تو یہ الف کا تو ہو گیا، اب باقی لام اور را کے متعلق ہماری جو ہے نا بات رہ گئی ہے۔ تو آج ہم نے را کے متعلق بات کرنی ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں جو ہے نا لام کے متعلق بھی بات کریں گے۔ تو آج جو ہے ان 3 حروف الف کے متعلق بات ہو گئی ہے، تو را کے متعلق بات ہوگی۔ را کو موٹا اور باریک پڑھنے کے قواعد۔ سب سے پہلے را کو موٹا پڑھنے کے قواعد جو ہیں وہ پڑھنے ہیں۔ موٹا پڑھنے کے قواعد: را 12 حالتوں میں موٹی پڑھی جاتی ہے جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، را زبر کی حالت میں موٹی پڑھی جاتی ہے، جیسے ربنا ربنا۔ اور نمبر 2، را پیش کی حالت میں موٹی پڑھی جاتی ہے، جیسے رسول۔ نمبر 3، را مشدد زبر کی حالت میں موٹی پڑھی جاتی ہے، جیسے الرحمن۔ اب یہاں الرحمن میں را کے اوپر شد ہے اور زبر ہے، تو را مشدد جس کے اوپر زبر ہو اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، الرحمن۔ را مشدد پیش کی حالت میں موٹی پڑھی جاتی ہے، جیسے الرسل۔ یعنی را کے اوپر را مشدد جو ہے زبر اور پیش کے ساتھ ہو تو موٹی پڑھنی ہے۔ نمبر 5، را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، جیسے ارسل۔ اب ارسل میں را خود کیا ہے؟ ساکن ہے، اس کے اوپر سکون ہے، اور را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو اس صورت میں بھی را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، ارسل پڑھنا ہے۔ نمبر 6، را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، جیسے یرزقون۔ یعنی را سے پہلے زبر آئے تو موٹا پڑھنا ہے، را سے پہلے پیش آئے تو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ ان دونوں مثالوں سے یہ ظاہر ہو گیا کہ را ساکن سے پہلے زبر ہو تو موٹا پڑھنا ہے، را ساکن سے پہلے پیش ہو تو پھر بھی موٹا پڑھنا ہے۔ زیر اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو تو پھر موٹا نہیں پڑھنا۔ نمبر 7، را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر عارضی ہو، جیسے ارجع۔ یہاں جو ہے حمزہ کے نیچے جو زیر ہے یہ عارضی ہے، یہ یعنی پکی زیر جو ہوتی ہے لکھی ہوتی ہے وہ نہیں ہے، تو یہ زیر عارضی اگر آ جاتی ہے را ساکن سے پہلے تو اس صورت میں بھی را کو موٹا پڑھنا ہے۔ ویسے تو را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن را ساکن سے پہلے زیر عارضی آئے اس کو کسرہ عارضی کہتے ہیں۔ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو موٹا پڑھنا ہے، اور را ساکن سے پہلے اگر اصلی زیر آئے گی تو اس صورت میں اس کو پھر باریک پڑھا جاتا ہے، تو یہاں را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ ارجع کیوں موٹا پڑھنا ہے؟ کہ را ساکن سے پہلے زیر جو ہے وہ عارضی ہے۔ نمبر 8، را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، جیسے رب ارجعون۔ یہاں را کیا ہے؟ ساکن ہے، رب ارجعون کی مثال میں را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے۔ زیر دو الگ الگ، رب الگ کلمہ ہے، ارجعون الگ کلمہ ہے، تو اس صورت میں بھی را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ نمبر 9، را ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، را خود کیا ہو؟
ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو اور بعد میں اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے، جیسے قرطاس۔ اب یہاں ویسے تو قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو اس کو موٹا نہیں پڑھا جاتا ہے، لیکن را ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے، لیکن اس کے بعد را ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے اگر وہ حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہے، حروف مستعلیہ میں سے کوئی مفتوح حرف اسی کلمے میں جو ہے نا آ رہا ہے تو اس صورت میں بھی را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، جیسے قرطاس فرقہ۔ نمبر 10، را ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پر بھی جزم ہو۔ را خود ساکن ہوگی، اس سے پہلا جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہوگا، اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وقف کی صورت میں اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے، جیسے بیکم العسر، بیکم العسر، بیکم العسر، اور وقف کریں گے بیکم العسر، بیکم العسر۔ نمبر 11، را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو۔ را خود کیا ہو؟ ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے والا اوپر جو تھا وہ نمبر 10 میں را ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پر بھی جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وقف کی صورت میں اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے، یا جب وقف کریں گے بکم العسر تو را موٹی پڑ جائے گی۔ اور نمبر 11 میں ہے کہ را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وقف کی صورت میں اس را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، جیسے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ وقف کی صورت میں جو ہے را کیا ہو گئی؟ ساکن ہوگی، تو را ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اس صورت میں را کو موٹا پڑھنا ہے۔ نمبر 12 جو ہے را جس پر پیش ہو اس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے تو اس را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، جیسے منتصر، منتصر۔ تو اب وقف بے روم کے متعلق جو ہے نا آپ جان لیں، نمبر 12 میں جو ہے نا ہم نے پڑھ لیا کہ را جس پر پیش ہو اس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے تو اس را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ تو وقف بالروم کی جو ہے نا تفصیل جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جس حرف پر آپ وقف کرنا یعنی ٹھہرنا چاہتے ہیں اس پر حرکت کا تہائی حصہ ادا کریں، حرکت کا تہائی حصہ ادا ہوگا یعنی وقف بالروم میں۔ آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ وقف کی حالت میں حرکت پست آواز میں سنائے کہ صرف پاس بیٹھنے والا شخص اس کو محسوس کر لے کہ اس نے اس حرف پر کیا حرکت پڑھی ہے۔ وقف بالروم جو ہے حرکت کا چوتھائی حصہ پڑھنا ہے، لیکن پاس بیٹھنے والے شخص کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس نے جو ہے نا اس کے اوپر کون سی حرکت پڑھی ہے، پیش پڑھی ہے یا زیر پڑھی ہے۔ تو روم وقف بالروم جو ہے نا یعنی حرکت کا صرف جو ہے تہائی حصہ ادا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں وقف بالروم۔ اب را کو باریک پڑھنے کے قواعد۔ را جو ہے وہ 7 حالتوں میں جو ہے باریک پڑھی جاتی ہے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، را زیر کی حالت میں جیسے ریجالون، ریجالون را کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھنا ہے۔ مشدد زیر کی حالت میں جیسے الرجال، را مشدد کے نیچے اگر زیر ہے تو اس صورت میں را کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں کرنا۔ نمبر 3، را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر اصلی ہو، کیونکہ اگر اصلی زیر نہیں ہوگی عارضی ہوگی تو اس صورت میں پھر را کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، تو اس لیے اصلی یہاں لکھا ہوا ہے۔ را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر اصلی ہو، جیسے انذر، انذر۔ اب را خود ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف ذال کے نیچے زیر ہے تو یہ زیر اصلی ہے یعنی عارضی نہیں ہے۔ عارضی یعنی مطلب ہے کہ وہاں لکھی نہیں ہوتی، تو یہاں جو ہے
باقاعدہ جو ہے نا لکھی ہے پکی جو ہے نا، اس کو اصلی کہتے ہیں انذر۔ نمبر 4، را ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وقف کی صورت میں را باریک ہوگی، جیسے حجر۔ را خود ساکن ہے، اس سے پہلا والا حرف جو ہے وہ بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو اس صورت میں بھی را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، حجر پڑھنا ہے۔ نمبر 5، را ساکن ہو اس سے پہلے یا ساکن ہو تو را ہمیشہ باریک ہوگی، جیسے نذیر، نذیر، نذیرن یا نذیر، وقف کریں تو نذیر، تو باریک پڑھنا ہے۔ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہوگی تو اس کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں کرنا ہے۔ نمبر 6، را امالہ کی حالت میں باریک پڑھی جاتی ہے، جیسے مجرحہ، تو یہ روایت حفظ روایت جو ہے نا عام جو ہے نا پڑھی جاتی ہے، روایت حفظ میں جو ہے نا اکثر ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک، تو اس روایت میں روایت حفظ کے اندر جو ہے پورے قرآن پاک میں صرف یہ ایک ہی جگہ امالہ ہے، بسم اللہ مجرحہ، تو اس کو مجریحہ نہیں پڑھنا، اس کو مجرحہ پڑھنا ہے، امالہ کرنا ہے۔ یہاں سے پھر دیکھ لیں، را ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وقف کی صورت میں را باریک ہوگی، جیسے حجر۔ را ساکن، اس سے پہلا جو حرف ہے وہ بھی ساکن، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، تو اس صورت میں را کو باریک پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 5ویں نمبر پہ جو ہے نا را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو اس را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں کرنا۔ اور نمبر 6 پہ جو ہے امالے والی را، جیسے مجرحہ، یہ اصل میں مجراحہ تھا، اصل میں مجراحہ تھا، تو مجراح سے زبر کو زیر کی طرف، الف کو یا کی طرف مائل کر دیا تو مجرحہ پڑھا جائے گا۔ نمبر 7، وہ زیر والی را جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے تو اس را کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے والفجر۔ تو یہ تھا آج کا سبق ہمارا را کے متعلق، کہ را کن حالتوں میں موٹی پڑھی جاتی ہے اور کن حالتوں میں باریک پڑھی جاتی ہے، تفصیل کے ساتھ جو ہے نا آپ نے سبق جو ہے الحمدللہ پڑھ لیا۔ تو زیادہ تر جو ہے سمجھنے والی جو بات ہوتی ہے عام، جو اس پہ جو ہے را کے اوپر زبر یا پیش ہو، جو یہ یعنی عام بندوں کے لیے جو ہے نا اتنا آسان ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ جو ہے مکمل جو ہے آپ نے اس کے جو پورے قواعد جو ہے وہ الحمدللہ پڑھ لیے ہیں۔ تو اس میں پھر بھی جو ہے نا کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ جو ہے نا کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ اس کے بعد لام جو ہے نا رہ گیا ہے، 2 الف بھی ہو گیا، را کا قاعدہ بھی جو ہے نا وہ بھی الحمدللہ ہو گیا۔ تو اب لام رہتا ہے، تینوں میں جو یوں 3 حروف جو کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں اور کبھی باریک، تو الف لام را، یہ 3 تھے، تو 2 ہم نے پڑھ لیے اور تیسرا جو ہے لام ابھی رہ گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ لام کے متعلق ہم نے پڑھنا ہے کہ لام کب موٹا پڑا جاتا ہے اور کب باریک پڑا جاتا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔